الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عمرو بن عبس رضي الله تعالى عنه قال أتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت من معك على هذا الأمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حر وعبد وقلت ما الإسلام يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الكلام وإطعام الطعام صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ قابل قدر علماء کرام، مشائخ عظام، حاضرین و حاضرات و ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دو عظیم خطابات مجھ سے پیشتر آپ نے سماعت فرمائے، اور عمومی طور پر میری عادت ہے کہ میں 12 بجے سے پہلے بول لیتا ہوں۔ رات اتنی تاخیر سے بولنے کی میری عادت نہیں ہے، لیکن چونکہ میں خود تاخیر سے پہنچا کہ یہاں پہنچتے ہوئے کم و بیش 11 ساڑھے 11 بج گئے، جس کی وجہ سے میری گفتگو تاخیر سے شروع ہو رہی ہے۔ کوشش کروں گا کہ جتنی دیر آپ کے درمیان رہوں کچھ مفید باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، تاکہ جب آپ یہاں سے اٹھیں اور گھر جائیں اور کل صبح آپ سے کوئی مل کر پوچھے رات کیا سیکھ کر کے آئے تو آپ آسانی سے بتا سکیں۔ در حقیقت یہ محفلیں اسی لیے منعقد کی جاتی ہیں کہ دل بھی بدلے، دماغ بھی بدلے، عادتیں بھی بدلیں، سوچ بھی بدلے اور زندگی بھی بدلے۔ اور اگر ان جلسوں میں آنے کے بعد بہت کچھ سن کر اگر انسنی کر دی گئی تو آنے کا کیا فائدہ؟ اسی لیے حضرت فضیل بن عیاض علیہ رحمت والرضوان اپنے دور کے ایک عظیم خطیب کے خطاب کو سننے کے لیے جب جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو اپنی والدہ کے پاس پہنچتے ہیں اور اپنی والدہ سے عرض کرتے ہیں ماں شہر میں یہ بڑے خطیب آئے ہیں، میں جانا چاہتا ہوں ان کے خطاب کو سننے کے لیے، تو ماں مجھے اجازت دو۔ تو حضرت فضیل بن عیاض علیہ الرحمت والرضوان کی والدہ نے فرمایا بیٹے کس نیت سے سننے جا رہے ہو؟ کہا ماں سنا ہو بہت اچھے خطیب ہیں، کچھ مفید باتیں سن لوں گا ان سے۔ تو ماں نے جو جواب میں نصیحت فرمائی اسے سنو۔ ماں نے ارشاد فرمایا فضیل اس نیت سے محفل میں جاؤ خطیب کے خطاب کو سننے کے لیے کہ جو کچھ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات سنائیں گے میں اس پر عمل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اگر اس نیت سے جا رہے ہو کہ صرف سنوں گا تو جاننے کے بعد عمل نہ کرنے کا ڈبل گناہ ہوگا۔ اللہ۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اللہ ماشاءاللہ زیادہ تر ہماری عوام چلو سننے چلتے ہیں بس۔
اگر یہ ارادہ ہوتا کہ سننے کے بعد عمل کریں گے تو جو حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ حالات نہ ہوتے. کہنے والے نے تو کہا کہ رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی. میں کہتا ہوں وہ اس زمانے میں رہا ہوگا کہ انہوں نے صرف اذان کے لیے کہا تھا کہ رہ گئی رسم اذان. اگر آج میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ ساری چیزیں رسم ہی رہ گئی. نماز بھی رسم، روزہ بھی رسم، جلسے بھی رسم، حج بھی رسم، زکوٰۃ بھی رسم، سب رسم رہ گئی. ورنہ کیا وجہ ہے کہ سر خدا کی بارگاہ میں جھکے اور جھکا کر مسجد سے بندہ باہر نکلتا ہے، کوئی لڑکی نکلتی تو گھورنا شروع کر دیتا ہے. بس رسمی طور پر نماز ادا ہو گئی. کل تک محلے کے اندر کوئی ایک بوڑھا ہوتا تھا جو حج کر کے آیا ہوا ہو، اور محلے میں کوئی پریشانی پیدا ہوتی تو کہتے تھے حاجی صاحب جو کہتے ہیں بس بات فائنل ہے. کیا اب ایسا ہے؟ اب تو حج کے نام پر ٹور والے پیسے لوٹ لیتے ہیں. عمرہ کر کے آنے کے بعد خانہ کعبہ بھی دیکھ لیا، گنبد خضرا بھی دیکھ لیا، لیکن پھر بھی عادتوں میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں. میں ایک ایسی فیملی کے ساتھ سفر کر رہا تھا، ساتھ تو نہیں، فلائٹ میں وہ اتفاق سے تھے، مدینے سے لوٹ رہے ہیں ہم لوگ، اور آپ کو حیرت ہوگی فلائٹ کے اندر مدینے سے واپسی کی وہ پکچر لگا کے دیکھ رہا تھا. یہ حال ہو گیا ہے. تو ساری چیزیں رسم رہ گئی. نکلو اس سے باہر. رسومات سے نکل کر روح کی طرف بڑھو، اور جب تک روح کی طرف نہیں بڑھو گے زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں ہوگی. آؤ اصل کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، آؤ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل بدلنے آئے تھے، اور جتنے بھی اولیاء آئے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ اگر کسی پر کام کیا ہے دل پر کام کیا ہے. آج یہ پورا گندا ہو چکا، سیاہ ہو چکا، اور اتنا سخت ہو چکا ہے کہ آیات قرآنی کے انبار لگا دیے جائیں اور احادیث نبویہ کے انبار لگا دیے جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر میں اسی پر گفتگو کروں تو وقت لمبا ہوگا، لیکن آج میں آپ کو اسلام سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس اسلام کا چہرہ بھی دیکھیں اور اس اسلام کو اپنی زندگی میں تلاش کرنے کی کوشش کریں جو اسلام پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. ہم نام کے مسلمان تو ہیں لیکن پہلا کلمہ بھی بہتوں کو یاد نہیں. تجربہ بتا رہا ہوں، جب نکاح پڑھانے بیٹھتے ہیں اور دولہے کو پہلا کلمہ پڑھاتے ہیں، اعراب بالکل صحیح نہیں. آئیے جس حدیث کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں. حضرت عمرو ابن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چوتھے مسلمان ہیں. اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت عمرو کا نام جو ہے اور شمار چوتھے مسلمان میں ہوتا ہے. اب یہاں سے کوئی بچہ اٹھے نہیں، اور جن بچوں کو اٹھ کے جانا ہے پہلے چلے جائیں بیٹے، پہلے چلے جائیں بچے، آپ لوگ نکل جائیں پہلے، یا پھر بیٹھے رہیں نا، آخر تک بیٹھے رہیں، بیچ میں سے اٹھنا نہیں بیٹا، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآصحابہ وسلم وسلم. تو حضرت عمرو ابن عبس قدیم الاسلام ہیں. اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا نمبر چوتھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا
اسلام قبول کر چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، صحابی رسول ہو چکے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں من معک علی ھذا الامر، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ جو آپ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، اس کام میں آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حر و عبد، ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے۔ آزاد سے مراد صدیق اکبر ہیں اور غلام سے مراد حضرت بلال ہیں۔ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا تذکرہ کر دیا، اب سوال سنیے اور پوری تقریر اسی جواب پر ہوگی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ مسلمان ہو چکے ہیں اور اس کے باوجود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمرو ابن عبس رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتے ہیں مل اسلام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ یہ سوال پوچھنے والے کون؟ صحابی رسول قدیم الاسلام، اور سوال کیا پوچھتے ہیں؟ اسلام کیا ہے؟ اگر میں آپ سے سوال پوچھوں اسلام کیا ہے تو بہت سارے تو شاید اس طرح سے بتا دے بس گوشت مچھلی کھانا مسلمان ہے، بس اسلام ہے، مسلمان کھاتا ہی ہے۔ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر کہ کلمہ طیبہ پڑھ کر کے انسان دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، لیکن اتنے سے اس کا مسلمان ہونا، کمپلیٹ مسلمان ہونا نہیں کہلاتا۔ شریعت کی روشنی میں مسلمان ہے، اگر اتنے سے ہی وہ پکا مسلمان ہے تو پھر قرآن یہ نہ کہتا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ پتہ یہ چلا کچھ ادھورے بھی داخل ہوتے ہیں۔ آپ اگر کہیں گاڑی لے کر کے آپ جا رہے ہوں، آپ کے پاس انڈین پاسپورٹ بھی موجود ہے، آدھار کارڈ بھی موجود ہے، آپ گاڑی لے کر کے جا رہے ہیں اور آپ نے سگنل توڑ دیا، آپ کو چالان آ گیا، آپ نے کہا میں ہندوستانی ہوں، تو آپ سے کہا جائے گا بھئی ہندوستانی ہو تو کیا ہوا، قانون تو یہ بنا ہے نا، تمہیں قانون کی پاسداری کرنی پڑے گی، قانون توڑو گے سزا ملے گی۔ تو اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ کوئی قانون تم توڑو نہیں، آدھا ادھر سے آدھا ادھر سے نہیں، پورے مسلمان بن جاؤ، جیو تو مسلمان بن کر اور مرو تو مسلمان بن کر۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب آج اسلام کے ایک پہلو کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صحابی رسول نے عرض کیا حضور اسلام کیا ہے؟ اب حضور اسلام بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طیب الکلام، سبحان اللہ، پاکیزہ بات کرنا، یہ اسلام ہے۔ جو مسلمان ہوگا وہ گندی بات کبھی نہیں کرے گا، جو مسلمان ہوگا وہ ناپاک باتیں کبھی نہیں کرے گا، جو مسلمان ہوگا وہ فضول گوئی قطعی طور پر نہیں کرے گا، جو مسلمان ہوگا لا یعنی باتیں قطعی طور پر نہیں کرے گا۔ مسلمان کی زبان کھلے تو سوائے اچھی باتوں کی اور کوئی چیز نہ نکلے۔ سبحان اللہ۔ یہ اسلام۔ اور آج اگر اس اسلام کو ہم مسلم محلوں میں
مسلم معاشرے میں تلاش کرنے کے لیے نکلیں تو یہ اسلام دکھائی ہی نہیں دیتا۔ ماں باپ گالی سے گفتگو شروع کرتے ہیں، سیٹھ نوکر کو گالی دیتا ہے، اور اگر کسی علاقے کے اندر 10 20 25 دکانیں صرف مسلمان کی ہیں تو اللہ خیر فرمائے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی دکان کے بازو میں دکان کھول کے بیٹھا ہے تو کسٹمر، یہ اسلام۔ اور ہمارے معاشرے کی پہچان اتنی خراب بنتی جا رہی ہے کہ الیاذ باللہ۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک بزرگ کا واقعہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی شان میں مدینے میں ایک منقبت لکھی تھی۔ کتب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل کے اندر کتب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، تو مدینے میں اعلیٰ حضرت کا وہ عرس منا رہے تھے، تو اس میں وہ شاعر وہ بزرگ پہنچے مرزا عبدالشکور بیگ علیہ الرحمہ۔ تو کتب مدینہ نے ان سے فرمایا کہ میرے پیر کی شان میں کوئی منقبت سناؤ، کوئی منقبت پیش کرو۔ تو انہوں نے وہ منقبت لکھی تھی جو بڑی مشہور ہے، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ سبحان اللہ۔ یہ انہی بزرگ کا لکھا ہوا کلام ہے۔ مجھ پر بڑی شفقت فرماتے تھے، وہ بڑی محبت فرماتے تھے، اور میں جب بھی ان کے پاس بیٹھتا تو ان سے کہتا حضور مجھے مدینے کی کچھ باتیں سنیں۔ اور ان کی عادت تھی 6 مہینے مدینے میں رہتے تھے، 6 مہینے ہندوستان میں رہتے تھے، اور اس زمانے میں فلائٹ کا سفر نہیں ہوتا تھا حاجیوں کے لیے، بحری جہاز چلتے تھے، اور وہ پہلے جہاز سے چلے جاتے تھے۔ پہلے جہاز سے جاتے تھے اور آخری جہاز سے آتے تھے اور سیدھے مدینے جاتے تھے اور مدینے ہی میں رہتے تھے، آخر میں عمرہ کر کے یا طواف کر کے واپس آ جاتے۔ لیکن ہر سال اس زمانے میں 5 سال میں ایک مرتبہ حج کا ویزا جو ہے وہ دیا جاتا تھا۔ یہ ہر سال کھڑے رہ جاتے تھے کہ بھئی جو ہے وہ مجھے حج کا ویزا چاہیے، تو ویزا آفیسر ان سے پوچھتا، حج کمیٹی کا ذمہ دار ان سے پوچھتا، بابا آپ ہر سال کیوں کھڑے ہو جاتے ہو، دوسرے کا نمبر نہیں لگتا آپ کی وجہ سے؟ تو کہتے تھے بس ایک ہی حدیث مجھے وہاں کھینچ کے لے جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے ہو سکے تو مدینے میں مرو، اور میں اسی نیت سے بار بار مدینے جاتا ہوں کہ سرکار مجھے وہاں رکھ لیں، اس لیے اپلائی کر دیتا ہوں۔ پھر کسی عالم نے پوچھا کہ حضرت آپ بار بار کیوں جاتے ہیں؟ تو شاعر تھے، تو انہوں نے اپنے انداز میں کہا میں جھوٹ نہ بولوں گا ملا کے ڈرانے سے، آتا ہوں مدینے حج کے بہانے سے۔ یہ انہوں نے کہا۔ اب سنیے، میں نے جب ان سے کہا حضور مدینے کی کچھ باتیں بتائیں، اسلام دیکھو آپ، تو انہوں نے مجھ سے فرمایا مولانا مدینہ منورہ میں میرے ایک دوست کی دکان تھی کپڑے کی، میں اس کی دکان پر روزانہ تھوڑی دیر جا کر کے ایسے ہی بیٹھا کرتا تھا، آدھا پونا گھنٹہ وقت گزار لیتا تھا۔ ایک دن اس کی دکان پر میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک صاحب آئے ایک کپڑے کا چھوٹا سا پیس لے کر، کہا صاحب مجھے یہ 3000 میٹر کپڑا چاہیے، مجھے مدینے میں بانٹنا ہے۔ دکاندار نے کہا یہ کپڑا تو ہے میرے پاس اور جتنا آپ کو چاہیے اتنا بھی ہے، لیکن بیچوں گا نہیں، آپ بیچوں گا نہیں۔ گاہک نے کہا کہ بابا میں کیش پیسے دینا چاہتا ہوں، ادھار میں نہیں چاہیے، آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ فری میں مجھے دے دو، مدینے میں مجھے بانٹنا ہے، میں پیسے دے کر آپ سے خریدنا چاہتا ہوں، مجھے دیجئے آپ، میں یہی کپڑا بانٹنا چاہتا ہوں۔ اسلام دیکھیے آپ، وہ فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے پیسہ نہیں دو گے یا ادھار میں لینے کے لیے آئے ہو یا فری میں لینے کے لیے آئے ہو، میرے منع کرنے کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ وہ جو سامنے دکان نظر آ رہی ہے نا، وہ ایک مسلمان کی دکان ہے، میرے یہاں تو صبح سے گاہک کی لائن لگی ہے،
اس کے بیچارے کا کوئی دھندا صبح سے ابھی تک نہیں ہوا، جا کر کے یہ کپڑا اس سے خرید لے، اس کا بھلا ہو جائے گا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ تلاش کرو اس اسلام کو معاشرے کے اندر، تلاش کر لو اس اسلام۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اپنے خادم سے فرماتے ہیں مجھے ایک گھوڑے کی ضرورت ہے، جا کر کے بازار سے سودا کر کے آؤ۔ گئے خادم اور جا کر کے گھوڑے کی منڈی میں گھوڑے کے مالک سے ملاقات کر کے بعض گھوڑوں کو تلاش کیا، بعض گھوڑوں کو دیکھا انہوں نے، ان میں سے ایک گھوڑا پسند کیا انہوں نے۔ گھوڑے کے مالک سے بھاؤ تال ہوا اور اس دور کی کرنسی کے اعتبار سے 300 میں طے ہو گیا۔ گھوڑے کے مالک نے کہا چلو ٹھیک ہے، ڈن۔ تو حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس خادم کو بھیجا تھا، اس خادم نے گھوڑے کے مالک سے کہا کہ تم چلو، گھوڑے کا سودا تو فائنل ہو چکا، پیسے چل کر کے میرے آقا سے لے لو۔ وہ آیا، حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کو دیکھا اور پوچھا کتنے میں سودا کیا؟ تو اس دور کی کرنسی کے اعتبار سے 300 درہم انہوں نے بتا دیا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ گھوڑے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کا چہرہ دیکھتے، اس کی ٹانگیں دیکھتے ہیں، فرماتے یہ 300 کا نہیں ہے، یہ 300 کا نہیں ہے۔ اب گھوڑے کا مالک پریشان ہوا کہ شاید کچھ کم کریں گے، لیکن قربان جائیے صحابی رسول پر، فرماتے یہ 300 کا نہیں، یہ 400 کا ہے۔ سبحان اللہ، 400 کا۔ اسے حیرت ہوئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد فرماتے نہیں یہ 400 کا نہیں، یہ 500 کا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہنے والا کوئی آرڈینری آج کا انسان ہوتا تو لوگ کہتے مذاق کر رہا ہے، لیکن کہنے والے صحابی رسول تھے۔ سبحان اللہ۔ مالک نے سوچا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد فرماتے نہیں یہ 600 کا ہے۔ وہ مزید حیرت میں پڑ گیا اور پھر 700 تک پہنچ کر فرماتے بس اس کی قیمت اتنی ہوگی۔ وہ گئے، جا کر کے 700 لے کر کے آئے اور مالک کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ حیران، 300 میں سودا فائنل، اس کی جگہ پر یہ 700 دے رہے ہیں۔ پوچھا اس نے اے جریر ابن عبداللہ، اے اللہ کے رسول کے صحابی، ذرا یہ تو بتاؤ جب 300 میں مکمل ڈن ہو چکا تھا، سودا ہو چکا تھا، پھر 700 تم نے کیوں دیے؟ اب جواب سنیے۔ جواب میں حضرت جریر فرماتے ہیں میں نے حضور سے جب بیعت کی تھی تو حضور نے مجھ سے فرمایا تھا بیعت کرتے وقت حضور نے فرمایا تھا کہ مومنوں کا بھلا چاہوں گا یہ کہو، اور میں نے یہ کہا تھا کہ حضور میں مومنوں کا بھلا چاہوں گا، تو میں نے حضور سے کیے ہوئے وعدے پر عمل کرتے ہوئے میں 300 کا تجھے 700 دیتا ہوں تاکہ حضور سے کیے ہوئے وعدے پر میرا عمل ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے آج یہ سوچ، مومن کا گلا کاٹنا، یہ آج سوچ ہے۔ آج کہہ رہے ہو کہ مسلمان مارا جا رہا ہے، پہلے کامل مسلمان بنو تو صحیح۔ کب تمہارا مزاج یہ بنا ہے کسی کا بھلا چاہنے کا؟ ارے حال یہ ہوتا ہے کہ کسی کے یہاں انوار و تجلیات اور برکات کا نزول ہو تو آدمی دیکھ نہیں سکتا، جادو کرواتا ہے، باباؤں کے پاس جاتا ہے، اس کا بند کر دو، اس کا بہت ہو رہا ہے، لا حول ولا قوت۔ جانتے ہو آپ کسی مسلمان کا بھلا چاہنا کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس محفل میں حاضر تھے۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب میں فرمایا ایک شخص آئے گا آخر میں اور محفل ختم ہوگی تو پہلے اٹھ کر کے چلا جائے گا، جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، بس فوراً جنتی کو دیکھنے کا اشتیاق ہوا کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ حضور نے کس کو جنت کے بعد جنتی ڈکلیئر کیا ہے۔ ایک صاحب آئے بیٹھے پیچھے، محفل ختم ہوئی اٹھے اور چل دیے۔ پھر دوبارہ دوسرے دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی خطاب فرمایا اور یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا دوسرے دن بھی وہی صاحب تشریف لائے، وہی صحابی تشریف لائے، اور پھر تیسرے دن بھی سرکار نے فرمایا تو تیسرے دن بھی وہی صحابی تشریف لائے۔ اب صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اشتیاق ہوا کہ ذرا جاننے کی کوشش تو کروں کہ کس وجہ سے حضور نے ان کو جنتی ڈکلیئر کیا۔ تو جب وہ صحابی اٹھ کر جانے لگے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو آج تو مہمان کو بوجھ سمجھا جاتا ہے نا، میری بہنیں برا نہ مانیں تو میں عرض کروں کہ اگر سسرال والا کوئی آ جائے تو شوہر کی کھٹیا کھڑی کر دیتی ہیں، کہاں سے آگے کب تک رکیں گے، بھگاؤ ان کو، یہ ساری چیزیں۔ اور اپنے میکے سے آ جائیں تو ساری خاطر تواضع میں لگ جاتی ہے عورتوں کا مزاج، اللہ ماشاءاللہ۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ میں تمہارا مہمان بننا چاہتا ہوں، کہا آج تو میری قسمت کھل گئی، چلیے 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 چلیے، لے کر گئے۔ ساتھ میں رات میں یہاں چپ کر آئیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ساتھ چلے، انہوں نے بھی اپنے ساتھ قیام کا انتظام کیا، وہ صحابی رسول نے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کی رات دیکھی، ان کا دن دیکھا، یہاں تک کہ 3 دنوں رات کے ان کے اعمال کا مشاہدہ کیا اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ان سے زیادہ عمل کرنے والے، ان سے زیادہ تلاوت کرنے والے، ان سے زیادہ پرہیزگار دکھنے والے اور بہت سارے ہیں، لیکن پتہ نہیں حضور نے ان کے بارے میں کیوں فرمایا۔ 3 دن جب کمپلیٹ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اب مجھے جانے کی اجازت دو، اس لیے کہ مہمان 3 ہی روز کا اس کا حق ہوتا ہے، تو یہ تم نے پورا کر دیا، مجھے جانے کی اجازت دو۔ کہا جیسی آپ کی مرضی، بس وہ جانے لگے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے رہا نہ گیا تو پوچھا یہ تو بتاؤ میں نے جو کچھ 3 دنوں رات تمہارے معمولات دیکھے یہی کرتے ہو یا اس کے علاوہ بھی کچھ تمہارے معمولات تھے؟ کہا نہیں، جو تم نے دیکھا وہی کرتا ہوں۔ وہ ہم لوگوں کی طرح تھوڑی تھے کہ جب کوئی دیکھنے والا ہو تو عبادت زیادہ کرے اور جب کوئی چلا جائے تو پھر سارے گناہ۔ وہ ہم لوگوں کی طرح نہیں تھے، وہ قول کے بھی سچے تھے اور عمل کے بھی سچے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ تو صرف جو کچھ کرتے تھے وہ اللہ کے لیے کرتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، جو کچھ تم نے دیکھا بس وہی میں کرتا ہوں۔ کہ پھر پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کچھ فرمایا؟ کہا کیا فرمایا؟ انہوں نے تو سنا نہیں تھا، وہ تو آتے تھے بیٹھتے تھے چلے جاتے تھے اور ان کے آنے سے پہلے حضور فرماتے تھے۔ غیب دان نبی کا کیا کہنا، سبحان۔ تو کہا کیا فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو انہوں نے کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ایک شخص آئے گا آخر میں بیٹھے گا پہلے چلا جائے گا، جس نے اسے دیکھا اس نے جنتی کو دیکھا۔ اتفاق سے 3 دن حضور نے یہی فرمایا اور تینوں دن تم ہی آئے، تو میں اس لیے تمہارا مہمان بنا تھا کہ جانوں تو صحیح کہ تم کیا کرتے ہو جس کی وجہ سے حضور نے تمہیں جنتی بتایا۔ تو انہوں نے فرمایا جو کچھ تم نے دیکھا وہی کرتا ہوں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ ہاں ایک بات میرے اندر ہے، اب وہ بات سن گیا۔ انہوں نے کہا ایک میری عادت ہے، جب کسی مسلمان کو خوش دیکھتا ہوں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا اسے اور خوشیاں عطا فرما، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسے اور عطا فرما۔ بس شاید یہی چیز میرے مصطفیٰ کو پسند ہے۔ ذرا تلاش کرو اس اسلام کو اپنے معاشرے کے اندر، حسد کی آگ میں جل جائیں گے۔
جب یہ اسلام ہمارے اندر تھا نا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی تھی. یہ رخصت ہو گیا. یہ باتیں بھی ضمناً آ گئیں. آئیے طیب الکلام، پاکیزہ کلام. زبان کھولو نا تو اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ کہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ بولے تو اچھی بات بولے ورنہ چپ رہے. جب بھی بولے اچھی بات بولے، اور کوئی یہ نہ سوچے کہ کچھ بھی بولو کچھ فرق نہیں پڑتا. نہیں، بہت فرق پڑتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ نے فرشتے کو مقرر کیا ہے، جو لفظ بھی ہمارے منہ سے نکلتا ہے وہ سارا نوٹ کر دیا جاتا ہے، سارا لکھ دیا جاتا ہے. ایک لفظ بھی ایسا نہیں جو نوٹ نہ کیا جاتا ہو. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. میرے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب بھی بولے تو اچھی بات بولے، اچھی بات بولے. اچھی بات کا اثر ہوتا ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم جو دی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو اچھی بات کرتا ہے نا لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. گالی دینے والے سے کوئی محبت نہیں کرتا. اگر باپ بھی گالی دیتا ہے تو بیٹے کے دل میں تھوڑی سی باپ کے سلسلے میں محبت کم ہو جاتی ہے. اور جب دیکھو تب ابا تو گالیاں ہی دیتے نظر آتے ہیں. اور اگر ماں پیار سے بات کرتی ہے تو ماں کی محبت بیٹے کے دل میں باپ کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں انہی گالی گلوچ کی بنیاد پر بچہ ہاتھوں سے نکل جاتا ہے. آپ کو نہیں معلوم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بچوں کو بد دعا نہ دو، اس لیے کہ اگر وہ وقت قبولیت کا ہے اور تم نے بد دعا دے دی اور اس کا اثر ہو گیا اور وہ بد دعا قبول ہو گئی تو وہ زندگی بھر پچھتائے گا اور اس کو دیکھ کر تم بھی پچھتاتے رہو گے. بچوں کو بھی برا کہنے سے منع فرمایا. جب بھی بولو اچھی بات وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ اسلام ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم طیب الکلام، پاکیزہ کلام، پاکیزہ بات. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اسلام. اور اگر کوئی شخص گالی بکتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جب تک گالی نہ بولو کسٹمر، جب تک گالی نہ بولو ملازم سنورتا ہی نہیں ہے، سدھرتا ہی نہیں ہے، یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانتے، یہ اپنے بنائے ہوئے جو فارمولے ہیں، تو سن لو اس کا نقصان بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی گالی بکتا ہے وہ اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اللہ کی نظروں سے گر جائے اسے کون اٹھا سکتا ہے؟ کون اٹھا سکتا ہے؟ اور پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح ہوتی ہے تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے اے زبان اگر تو سلامت رہی تو ہم سلامت رہیں گے، اور اگر تو پھسل گئی تو ہماری خیر نہیں. اس لیے کہ آدمی زبان سے کسی کو گالی بکتا ہے
تو گالی زبان سے بکی گئی، لیکن لوگ اس کی زبان نہیں کھینچتے. کوئی چہرے پہ مارتا ہے، کوئی پیٹھ پہ مارتا ہے، زبان کو کوئی نہیں مارتا. غلطی زبان کرتی ہے، پریشانی میں پورا وجود آتا ہے. اور اگر کوئی شخص اپنی زبان کی حفاظت کر لے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے زبان کی حفاظت کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی، میں اس کی شفاعت کی ذمہ داری لیتا ہوں. سبحان اللہ. زبان کبھی اسی زبان سے نکلنے والے کلمات کی بنیاد پر اللہ جنت کا حقدار بنا دیتا ہے، اور کبھی اسی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی بنیاد پر زندگی کے رشتے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں. ایک کفر کی وادیوں میں بھٹکنے والا 60 سال کا انسان اگر ایک بار کلمہ پڑھ لے 60 سال کے گناہ معاف، اور اسی وقت اگر انتقال ہو گیا تو جنت کا راہی بن جاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ 60 سال اس نے گزار دیے اور عمر کے اس حصے میں پہنچنے کے بعد صرف اس کو 3 بار لفظ طلاق کے ذریعے مخاطب کیا اور طلاق دے دی، وہ عورت اس کی زندگی کے لیے حرام ہو جاتی ہے، رشتہ ختم ہو جاتا ہے. کیا اس سے بھی آپ لفظوں کی اہمیت کو نہیں سمجھتے؟ جو منہ میں آیا بول رہے ہو، جو جی میں آیا بک رہے ہو، پہلے تولو پھر بولو. ساری مصیبتوں کی جڑ یہ زبان سے نکلنے والے کلمات ہی ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جن کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں رب نے اگر پوچھا کیا لائے ہو تو عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دیا. سبحان اللہ. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میری روزی میں تنگی، بدن میں سستی، اور مجھے جب کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے یہ کیوں ہوا. پوچھا گیا حضور ذرا وہ وجہ ہمیں بتا دیں. ارشاد فرماتے اللہ کا ناپسند کوئی جملہ میری زبان سے نکلتا ہے تو میں ان 3 پریشانیوں میں گرفتار ہو جاتا ہوں. آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی پسند کا کون سا جملہ ہماری زبان سے نکلتا ہے؟ اور کبھی کبھی اچھے جملوں کی بنیاد پر اللہ وہ مرتبہ عطا کرتا ہے، وہ نعمت عطا کرتا ہے جو دیگر چیزوں سے نصیب نہیں ہوتی. الترغیب والترہیب کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے، کسی عورت کا بچہ گم جائے یا انتقال کر جائے اور اس عورت کو کوئی تسلی دے کہ مائی غم نہ کر، تیرا کھویا ہوا بچہ تجھے مل جائے گا انشاءاللہ. یا انتقال کر گیا تو اس عورت سے کوئی کہہ دے کہ مائی غم نہ کر، جو ہونا تھا سو ہوا، اللہ تیرے بچے کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. یہ تسلی کے جملے اگر کسی نے کسی عورت سے کہہ دیے جس کا بچہ گم ہو گیا یا انتقال کر گیا تو جانتے ہیں اس تسلی کے جملے کا ثواب کتنا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس ایسی تسلی کے جملے کہنے والوں کو اللہ کل بروز قیامت جنت کا لباس عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اس اسلام کو اپناؤ، اور جب یہ اسلام کا حسن دوسروں کے سامنے آئے گا تب دنیا اسلام کے سلسلے میں غلط فہمی سے باہر آ جائے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا ہی کوئی بچہ پڑھ لکھ کر کے تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے تو پہلے ہمارا محلہ چھوڑتا ہے کہ یار یہاں نہیں رہنا، بچے بگڑ جائیں گے، صبح صبح گالی بکیں گے ہمارے ہی معاشرے کا پلا بڑا بچہ بڑا ہونے کے بعد، تعلیم یافتہ ہونے کے بعد ہمارا محلہ چھوڑ دیتا ہے. اتنے خراب ہوتے ہیں. آج 4 سال کے بچے گالیاں بک رہے ہیں، گندی گندی گالیاں.
ماں بہن کی گالیاں، یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ جسے بات کرنے کا سلیقہ سیکھنا ہوتا وہ مسلمان کے پڑوس میں رہتے تھے تاکہ ان کے ذریعے ہم کو بات کرنے کا سلیقہ آ جاتا۔ آج سب ختم ہو چکا ہے، اللہ سب ختم ہو چکا ہے۔ اسے حضور نے اسلام فرمایا طیب الکلام، پاکیزہ بات۔ جب بھی مسلمان بولے، نہ گالی، نہ گلوچ، نہ گندی بات، نہ غیبت، نہ چگلی، کچھ بھی نہیں، وہ بولے تو پاکیزہ بات بولے، اچھی بات بولے، یہ اسلام ہے۔ زندگی رہی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کس سے کیسے بات کی جائے۔ قرآن نے اس کے حوالے سے واضح لفظوں میں فرمایا، ہر ایک سے بات کرنے کا سلیقہ قرآن نے سکھایا ہے۔ ماں باپ سے کیسے بات کی جائے، سربراہ مملکت سے کیسے بات کی جائے، یہاں تک کہ مانگنے والا کوئی دروازے پر آئے تو اس سے کیسے بات کی جائے، یہ طریقہ بھی اللہ کی کتاب نے ہمیں سکھایا۔ سبحان اللہ۔ لیکن سیریل سے جس کو سیکھنا ہو اور پکچر سے جسے سیکھنا ہو اور جس کو کتاب و سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھنا، وہ قوم ایسے ہی بالکل انپڑھ گوار اور جاہل کی طرح بھٹکتی رہے گی، جس طریقے سے جانور بھٹکتے ہیں اور جس طریقے سے بکری کی پوزیشن ہوتی ہے کہ چارہ دکھا کر قصائی لے کر کے جاتا ہے اور بکری سمجھتی ہے یہ میرا خیر خواہ ہے کہ مجھے کھلا رہا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد بکری کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ وہی حال ہمارا ہے، ہر منڈی کے اندر ہم بکتے جا رہے ہیں، اس لیے کہ عقل سے پیدل ہو چکے، شعور ختم ہو چکا، بے قیمت ہو چکے۔ بدلو اپنی سوچ کو۔ تو پہلی چیز رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طیب الکلام، پاکیزہ بات کرنا۔ اب دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ، کھانا کھلانا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے۔ کھانا کھلانا یہ کیا ہے؟ اسلام۔ بولیے اسلام۔ مسلمان جو ہے وہ کھلانے سے بڑی محبت رکھتا ہے، اور جتنے بھی انبیاء تشریف لائے ان سب کی حیات طیبہ اٹھا کر کے دیکھو تو آپ کو یہ نمایاں طور پر ملے گا کہ وہ کھلانے ہی میں دلچسپی رکھتے تھے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو خود پیٹ پر پتھر مانتے تھے، دوسروں کو کھلایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کھلانا اتنی بڑی نیکی ہے کہ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اعمال کے دفتر کو کھنگال کر کے دیکھا کہ فرائض کے بعد کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے فرائض کے بعد جو عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ دیکھا وہ کھانا کھلانا دیکھا، وہ کھانا کھلانا۔ اور میرا یہ جملہ دل کی تختی پر نوٹ کر لو، کھلانے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا، سبحان اللہ۔ کھلانے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن کھلا کر کسی پر احسان نہ کرنا، نہ احسان جتانا، کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی خوشبو 500 میل کی دوری سے آتی ہے، لیکن 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان، ان کو راضی کیے بغیر اس دنیا سے ان کے ماں باپ چلے گئے یا وہ خود چلا گیا تو سن لیں ایسے شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ عادی شرابی اگر بغیر توبہ کیے مر گیا اسے بھی جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے کسی پر احسان کیا ہو اور پھر احسان جتائے، سرکار فرماتے اسے بھی جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ تو کھلا کر احسان نہیں جتا، کھلا کر احسان نہ جتا۔
اور یہاں تک فرمایا گیا اگر کھلا نہیں سکتے ہو نا، اور تمہیں پتہ ہے کہ یہاں مسکین رہتے ہیں، غریب رہتے ہیں، ان کے گھر میں اناج نہیں ہے، تم نہیں پہنچا سکتے تو تم دوسروں سے کہو، اور اگر تم دوسروں کو نہیں ابھارتے تو اس کی سزا کیا ہے جانتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ 70 ذراعا فاسلکوہ انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ قیامت میں کہا جائے گا پکڑ لو اسے، اس کے پیروں میں 70 گز لمبی زنجیر ڈال دو۔ کیوں؟ یہ اللہ عظمت والے رب پر ایمان نہیں لاتے تھے، لایا تھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بھوکوں کو کھانا کھلانے پر لوگوں کو ابھارتا نہیں تھا۔ اگر آپ نہیں کھلا سکتے اور کوئی کھلا سکتا ہے تو جائیں بھی ذرا ان کو کھانا کھلا دیجئے، آپ تھوڑا سا اس کی مدد کر دیجئے، یہ کہنا پڑے گا آپ کو، ورنہ اس کی سزا بھی بہت سخت ترین ہے۔ اور اگر کوئی کھلائے تو اس کا تو کیا کہنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھوکے کو کھانا کھلانا یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کو جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے فرائض کے بعد وہ کھانا کھلانا ہی ہے۔ اور کھلانے پر آتے ہیں تو لوگ کیسے کھلاتے ہیں، اور کیا کہنا نبی کے گھرانے والوں کا کھلانا، سبحان اللہ۔ حسنین کریمین بیمار ہوئے، کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، تو نذر مانی خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 روزے کی، گھر میں اتنا آٹا بھی نہیں تھا کہ افطار کے لیے روٹیاں کافی بن سکیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے خاتون جنت نے کہا کہ آٹا کہیں سے لے آئیں تو روٹیاں وغیرہ بنے، گئے آٹا قرض کے طور پر لے کر کے آئے، روٹیاں بنائی گئیں، افطار کا وقت ہوا، ایک مسکین نے دروازے پر آواز لگائی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، بھوکا ہوں۔ خاتون جنت نے فرمایا جو آج روٹیاں بنی ہیں نا اسے اٹھاؤ، اس نے اللہ کے نام پہ مانگا ہے، جا کر کے اسے دے دو۔ پانی پی کر انہوں نے افطار کر لیا۔ دوسرے دن کی روٹیاں تیار ہوئیں، ایک یتیم نے افطار کے وقت دروازے پہ آواز لگائی اے اہل بیت بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اللہ اکبر، خاتون جنت نے فرمائی روٹیاں اٹھاؤ یتیم کو دے دو۔ تیسرے روز جو باقی آٹے کی روٹیاں بنی، جب دسترخوان پر روٹیاں آ گئی، دروازے پر کسی سائل نے آواز دی اسیر ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ خاتون جنت نے فرمایا روٹیاں اٹھاؤ، انہیں پانی پی کر انہوں نے افطار کر لی۔ آپ ذرا سوچیں کیسے نبی کے گھرانے والے تھے کہ خود بھوکے رہتے تھے، اوروں کو کھلاتے تھے۔ لیکن اب دیکھیے بات آئی احسان کی، تو میں آپ کو عرض کروں کہ جیسے ہی ان کھانے والوں نے کہا اللہ آپ کو اس کی جزا دے، ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں روٹی دی، تو اب جواب سنیے خاتون جنت کا کیا جواب دیتی ہیں۔ فرماتے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم نے جو تمہیں کھانا کھلایا ہے ہم اس کا بدلہ تم سے کچھ نہیں چاہتے، نہ شکریہ چاہتے ہیں، ہم نے تو اللہ کے لیے تمہیں کھلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ادا کو اللہ نے اتنا پسند کر لیا کہ قرآن کی آیت بنا دی۔ سیکھو یہ اسلام، اس اسلام کو سیکھو، چینج ہو جاؤ۔ ہمارے بچوں میں تمیز نہیں، بات کرنے کا سلیقہ نہیں، کوئی آداب نہیں، کوئی لب و لہجہ نہیں، کوئی چیز نہیں، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں بالکل ان پڑھ قوم ہماری بن چکی ہے جس کے پاس کوئی تمیز اور تہذیب نام کی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ تو چینج کرو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے بارے میں طیب الکلام، تو آج کی اس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے کے لیے
کمر کس لو کہ انشاءاللہ آج کے بعد جب بھی بولیں گے تو اچھی بات بولیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آپ کا جواب جیسا چاہیے ویسا نہیں آیا. کریں گے انشاءاللہ. عمل کریں گے نا انشاءاللہ. جب بھی بولیں اچھی بات بولیں، ورنہ چپ رہیں، ورنہ چپ رہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جب یہ اسلام ہماری زندگی میں آ جائے گا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اس حسن کو اسلام کے دیکھنے کے بعد لوگ مسلمانوں کے بارے میں غلط فہمی سے باہر آ جائیں گے، اور انشاءاللہ العظیم یہ اچھے کلام کی بنیاد پر لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت بھی پیدا ہوگی. آپ دیکھیں، میں ایک اور بات کھانا کھلانے کے حوالے سے بتا رہا ہوں. دنیا میں کہیں بھی یہ سکھ قوم جو ہے نا، پنجابی سکھ قوم جو تربن پہنتی، پگڑی پہنتی، ان کو بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. میں تو دنیا کے مختلف ملکوں کا، میں نہیں کہتا پوری دنیا کا، لیکن دنیا کے مختلف ملکوں کا میں نے دورہ کیا ہے جہاں سکھ بہت بڑی تعداد میں، کینیڈا، وہاں پر امریکہ میں، برطانیہ میں، پنجاب کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے ایک سکھ آپ کو بھیک مانگتا ہوا نہیں دکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ گرو نانک نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ سے ایک بات سیکھی تھی، اور وہ بات تھی کھانا کھلانا. بابا فرید کا لنگر اس کو بہت پسند آیا تھا، تو اس نے اپنی قوم سے کہا کھانا کھلاؤ. اس لیے آج کہیں بھی کوئی قدرتی آفت پہنچتی ہے تو سب سے پہلے کھانا کھلانے کے لیے یہی لوگ پہنچتے ہوئے دکھائیں. ابھی ترکی میں بھی دیکھیے وہی لوگ پہنچے. معاف کیجئے گا ذرا تلخ بات عرض کرنا ہوں، برا نہ لگے. الحمدللہ پیدائشی سنی ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ موت بھی سنیت ہی پر آئے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ میرے جنازے کو کوئی گستاخ رسول کاندھا بھی نہ دے. لیکن چھپتی ہوئی بات عرض کرتا ہوں، ہم کھانے کے اتنے شوقین ہو گئے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بھی سننے کے لیے تبھی آئیں گے جب اس کے بعد کھانا ہوگا. جب اس کے بعد کھانا ہوگا. ہم کھانے ہی کے شوقین، اور پوری دنیا کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں مسلمان اکثریتی علاقہ ہوگا وہاں ہوٹل بھی زیادہ آپ کو ملے گی. کوئی آئٹم ایسی نہیں جو وہاں کھانے کو آپ کو نہ ملے. بس وہی مسلم محلے کے اندر ہوٹلوں کی انبار لائن کھاتے رہیں گے 4-4 5-5 بجے تک. یہ حالت بن چکی ہے. مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلو. وہ کھاتے کم تھے، کھلاتے زیادہ تھے. کھلانے کا سسٹم ان کا اتنا اچھا تھا، اور ایسی دل کے اندر لگن تھی کھلانے کی کہ زمین پر تھے تب بھی کھلاتے تھے، اور آج زمین کے اندر آرام کر رہے ہیں تب بھی ان کے آستانے پر اگر کوئی پہنچ جائے، فقیر پہنچ جائے کھانے کو، اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو وہاں جا کر وہ 5 وقت کا کھانا کھا کر کے آ جائے گا. کھلانا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی. بس ایک آخری بات عرض کر دوں، کھلا نہیں سکتے پلاؤ. حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے کسی نے سوال پوچھا، یہ محرم میں جو پانی کی سبیلیں لگتی ہیں، کیا اس سبیل سے کوئی ثواب؟ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے جواب میں ارشاد فرمایا، اگر پیاسے کی پیاس بجھانے کے لیے یہ سبیل لگائی گئی ہے اور اللہ کی رضا کے لیے لگائی گئی ہے تو ثواب تم پوچھتے ہو؟ اعلیٰ ثواب تم پوچھتے ہو؟ میری نظر سے ایک حدیث گزری، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
اور وہ حدیث یہ تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا حضور میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، سرکار ان گناہوں کے ازالے کا کوئی طریقہ بتائیں۔ سرکار نے فرمایا پیاسے کو پانی پلاؤ، اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے پانی پلاؤ، یہ ہے پانی پلاؤ۔ ہاں ہم رمضان میں ایک مہینہ افطار کے لیے بھرپور انتظام کرتے ہیں، اس وقت ہمیں یاد ہوتا ہے لیکن بہرحال میری گزارش ہے ان چیزوں کو اپناؤ، زبان کی حفاظت کرو، بولنے کا انداز سیکھو، لوگوں سے گفتگو کرنے کے طریقے سیکھو، آداب گفتگو سیکھو، تاکہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، تعلیمات نبویہ کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ یہ بڑا مقدس مہینہ ہے، پرسوں شب معراج بھی، یہاں بھی شب معراج کے حوالے سے بھی ایک بات عرض کر دوں، اگر اجازت دیں تو ایک بات عرض کر دوں۔ فرشتے اللہ کی بندگی میں لگے رہتے ہیں، معصوم ہے اللہ کی بندگی، گناہ تو ان سے ہونا محال ہے، لیکن عظمت رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آپ کہ رب نے شب معراج جبریل سے فرمایا آج عبادت اسٹاپ، آج جاؤ میرے محبوب کی خدمت میں، بھیج دیا گیا۔ کیا محبوب کی خدمت عبادت نہیں؟ محبوب کی خدمت بھی بہت بڑی نیکی ہے، اور ایک بڑا پیغام ملا اس رات میں، اور وہ کیا ہے؟ جبریل اللہ کی بندگی چھوڑ کر اللہ کے حکم پر، وہ بھی اللہ کی فرما برداری، اللہ کے حکم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے۔ دیکھا حضور آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، جگانا چاہتے ہیں تو سوچتے ہیں آواز دے کر جگاؤں تو بے ادبی ہے، جس میں اقدس کو جنبش دوں تو بے ادبی ہے۔ ندا آتی ہے یا جبریل قبل قدمی، اے جبریل میرے محبوب کے دونوں قدموں کو چوم لو۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضور کے دونوں قدموں کو چوما، مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی تو حضرت جبریل نے سلام عرض کیا اور کہا ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک اللہ آپ سے ملنے کا مشتاق ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی اہمیت دی کہ اپنے معصوم فرشتے اور سید الملائکہ جبریل امین علیہ السلام کو حضور کی خدمت میں بھیج دیا۔ اور یہ یاد رکھیں نماز اللہ کی بندگی ہے، لیکن حضور کی خدمت کرنا بھی یہ اللہ عز و جل کی رضا کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور آپ دیکھیں یہاں تک فرمایا گیا کہ حالت نماز میں اگر حضور تمہیں بلائیں تو نماز چھوڑ کر حضور کو جواب دو، نماز چھوڑ کر، نماز اللہ کی بندگی ہے، حضور کے بلاوے پر نماز چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں چلے جاؤ، پھر آ کر جہاں سے چھوڑے تھے وہیں سے شروع کرو، وہیں سے پڑھو، اس لئے کہ جتنا وقت تمہارا گزرا ہے وہ اللہ کی بندگی۔ خدمت نبوی کتنی عظیم چیز ہے، حکم نبوی پر عمل کرنا کتنا اہم ہے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل نہیں کرتے۔
چینج کرو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے خیالات کو، بدلو اپنے افکار کو، بدلو اپنے نظریات کو، اور اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب جو کچھ بھی گفتگو ہوئی اس پر عمل کرنے کا قصد بھی کریں اور عمل کرنے کے لیے تیار بھی ہوں، اور اللہ کرے کہ یہ باتیں ہمارے دل کے نہاں خانے میں اتر بھی جائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک گزارش میں کروں گا، مجھے کسی وجہ سے ابھی فوراً اترنا ہے، اتر کے میں جو کمرے میں جانا چاہتا ہوں، تو باقی کی جو بھی چیزیں وہ کر لیں، اب کر لیجیے جو کرنا ہے۔